السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں ہم پہلی جلد پڑھ رہے تھے اور اس میں اب تک ہم اس کتاب کی 60 احادیث پڑھ چکے ہیں اور باب المراقباتی ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا، اسی کو آج ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اس سلسلے کی 61ویں حدیث ہے، یعنی 61 اس کا نمبر ہے، اور باب المراقبہ کی یہ حدیث نمبر 2 ہے۔ پڑھتے ہیں۔ الثانی دوسری یعنی حدیث ہے، ان ابی ذر جندب ابن جنادتا و ابی عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما۔ اب یہ حدیث جو ہے دو سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو، وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور برائی کے پیچھے نیکی کر، تمحوہا جو کہ اس کو مٹا ڈالے گی، یعنی یہ نیکی تمہاری برائی کو مٹا ڈالے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ، اور لوگوں سے سلوک کر، بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اچھا سلوک کرنا، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ہماری بات ہو رہی تھی کہ باب المراقبہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم کرنا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سے غلطی ہو جائے تو انسان نہ پلٹے اور اللہ کی طرف واپس جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ تو یہاں پر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو حدیث ہمارے سامنے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، جو بھی معاملہ تم کرو اللہ سے ڈر کے کرو، جس حالت میں بھی تم ہو اللہ کا احساس کرو، اللہ کا شعور کرو۔ اور دوسری بات جو کی گئی وہ یہ ہے کہ چونکہ برائی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی ہم برائی کر بیٹھتے ہیں، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ خیر اور شر اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے، تو کبھی شر اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ کوئی برائی کر بیٹھتا ہے تو پھر انسان کو پریشانی بھی ہوتی۔ تو یہاں پر اس کا حل بتایا گیا کہ برائی کے پیچھے نیکی کرو، وہ نیکی اس برائی کو زائل کر دے گی، مٹا ڈالے گی۔ اور تیسری بات جو کی گئی وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نیکی برائی کا کفارہ بن جاتی ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد فوراً ہی کوئی نیکی کرے تاکہ گناہ کے جسمانی اور روحانی اثرات جو مضر اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب مومن بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے نا تو وہ بڑا بے کل ہو جاتا ہے، اس کو یہ کہ یہ بے چینی لگی رہتی ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کے بعد اگر وہ نیکیاں کرے تو یہ جو اثرات ہیں یہ زائل ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کا شایان شان یہی ہے کہ گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے، اس طرح اس کا گناہ لکھا بھی نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عفو آئے گا نا، یعنی اس کی معافی آئے گی تو پھر وہ گناہ لکھا بھی نہیں جاتا۔ اور تنہائی میں ہو انسان یا ظاہر ہو، اللہ کا تقوی بہت ضروری ہے، اور یہی حقیقی تقوی ہے کہ انسان تنہا ہو یا لوگوں میں ہو، اسے یہ شعور رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور کوئی اس کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اس کو یہ ڈر رہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ہر حال میں وہ اللہ سے ڈرے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی عظمت اور اس ذات عالی کا وقار انسان کے دل میں جاگزیں ہو۔ تو جلوت میں تقوی کا اظہار اور خلوت میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنا نہایت گناہنا جرم ہے، اس سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان حقیقی تقوی اختیار کرے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے تو انسان کہتا رہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، لیکن تنہائی میں وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا رہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ حسن اخلاق ان اعمال میں سے ہے جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ بھی کیا کرتا ہے، آپ کے ماقبل کے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ اور راوی حدیث یہاں پر حضرت ابو ذر جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ ہیں۔
یہ ان کی کنیت ابو ذر غفاری ہے اور یہ کنیت ہی سے مشہور ہیں۔ کنانہ بن خزیمہ کے قبیلے بنو غفار سے ان کا تعلق ہے۔ صحابی ہیں، قدیم الاسلام ہیں، یعنی بہت پرانے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ سچائی میں انہیں بطور مثال پیش کیا جاتا تھا۔ اپنے ہی قول کے مطابق یہ 5ویں نمبر پر اسلام لائے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کیا، ٹھیک ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام ربضہ میں 32 ہجری میں وفات پائی، 281 حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کا تعارف دیا جا رہا ہے کہ وہ انصاری خزرجی ہیں، کنیت ابو عبد الرحمن ہے، علم حلال و حرام میں سب سے مقدم ہیں۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عالم امتی بحلالی والحرامی معاذ ابن جبل، میری امت میں حلال و حرام کو معاذ بن جبل سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں۔ یہ بہت خوبصورت اور کڑیل جوان تھے، بیعت عقبہ اور غزوہ بدر وغیرہ میں شریک ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کے بعد ان کو شام کا والی اور گورنر مقرر کیا۔ بڑے معزز اور بزرگ فقہائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 17 ہجری کو طاعون امواس میں یا ایک قول کے مطابق 18 ہجری میں وفات پائی۔ ابھی انفوان شباب ہی میں تھے، یعنی کہ 38 سال کی عمر میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ احادیث کی کتب میں ان کی مرویات یعنی ان سے مروی حدیث کی تعداد 157 ہے۔ اگلی حدیث ہے الثالث، جو اس سلسلے کی تیسری حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ وقال، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تجھے چند اہم باتیں بتاتا ہوں، یعنی کہنے کا انداز ہے کہ چند اہم باتیں بتاتا ہوں، یعنی ان کو یاد رکھ۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سالتا، تو جب سوال کر، یعنی جب تجھے سوال کرنے کی ضرورت پیش آئے، کوئی مسئلہ ہو تمہیں، فاسأل اللہ، تو اللہ سے سوال کر، اللہ سے ہی مدد طلب کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تو مدد چاہے، فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، تو صرف اللہ ہی سے مدد چاہو۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور تو جان لے کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، تو نہیں تجھے فائدہ دے سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ سب جمع ہو جائیں اس بات پر کہ تجھے کچھ نقصان پہنچائیں، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، نہیں وہ تجھے نقصان پہنچا سکتے مگر وہی جو لکھ دیا ہے اللہ نے تیرے لیے۔ رفعت الاقلام، اٹھا لیے گئے ہیں قلم، یعنی لکھ کر فارغ ہو گئے ہیں۔ جفت الصحف، اور صحیفے یعنی نوشتہ ہائے تقدیر خشک ہو گئے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اب اس میں جو سیکھنے والی باتیں ہیں، کیا فرمایا گیا، ایک اور روایت میں جیسے آتا ہے کہ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھے گا، ان کو پورا ادا کرے گا، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا، اور اگر تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھے گا تو اسے اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ تیرے حامل حال رہے گی۔ اور جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے سوال کر، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ بغیر مفوق الاسباب طریقے سے کسی سے مانگنا حلال نہیں ہے، یعنی کہ اسباب کے ذریعے سے تو ہم مانگ سکتے ہیں، جیسے اگر آپ کو ضرورت پڑی ہے تو آپ کسی اپنے جو بھی آپ کا سرپرست ہے اس کو کہیں گے، لیکن کسی سے وہ چیزیں مانگنا جو کہ اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے، تو اس سے تو یہ تو بالکل ہی شرک ہے نا، ٹھیک ہے۔ جیسے لوگ جو چیزیں اللہ سے مانگنی ہیں وہ اولیاء اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، قبر میں دفن لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کی زندگی میں بھی اس سے وہ چیز مانگنا جو وہ کر نہیں سکتا، یہ بھی جو ان سے اس سے بھی روکا گیا ہے، اور اللہ سے ہی مدد مانگی جائے گی۔ اگر اس کے علاوہ انسان کرے گا تو وہ پھر شرک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ یہ کہ اس چیز کے اسباب ہیں اور آپ اس شخص سے وہ مانگ رہے ہیں، مثلا اگر آپ کسی کو پانی پلانے کو کہہ دیتے ہیں اپنے بیٹے کو یا کسی کو، تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اس کی قدرت تو اس کو اللہ نے دی ہوئی ہے،
کہ اور سبب بھی پیدا کیے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اسباب سے ہٹ کر کسی سے کچھ مانگنا یہ یقیناً جو ہے وہ شرک ہے۔ اور یہاں پر دراصل انسان کے اللہ پر توکل کی بات سامنے آ رہی ہے کہ انسان کا اللہ پر اتنا توکل ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ اللہ ہی کے قدرت میں، اللہ ہی کے تصرف میں سب کچھ ہے، وہی اسباب کے ذریعے اور اسباب کے بغیر ہماری مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر فرمایا کہ اگر ساری دنیا بھی مل کر تجھے کوئی نفع دینا چاہے اور آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، چاہے بغیر اسباب کے یا اسباب کے ذریعے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو وہ کچھ بھی نہیں تمہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کی بندگی نہ کی جائے کہ مجھے یہ فائدہ پہنچا دیں گے۔ اسی طرح اگر سارے لوگ مل کر اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں لیکن اللہ نے نہیں وہ لکھا ہوا، تو اللہ پر انسان کا بھروسہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ سارے لوگ مل کر بھی مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو یہ نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ اللہ ہی چاہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کا ڈر انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ڈر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے اور امید بھی اللہ ہی سے باندھنی چاہیے انسان کو۔ اور یہاں پر تقدیر کی ایک بات آخر میں کہہ دی گئی کہ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، یعنی لکھ کے فارغ ہو گئے، اور صحیفے جو ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں، یعنی انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، اب اس کے ساتھ وہی ہونا ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، اور دعا ہے جو تقدیر کو ٹال سکتی ہے۔ تو پھر انسان دعا بھی کس سے مانگے؟ ظاہر ہے جس نے لکھی ہیں، جس نے لکھوائی ہیں یہ چیزیں، اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس کو کہا کہ لکھو، تو اس نے ساری تخلیقات، یہ تقدیر ان کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دی، تو پھر اس اللہ سے ہی مانگے جس نے یہ تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر ہمیں یہ یہاں پر اچھا تقدیر کے بارے میں بھی نا شک و شبے میں نہ پڑا کریں کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے سے چیزیں لکھ دی گئی ہیں تو ہمارا عمل، بھئی ہمارے عمل کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا بدلہ آپ کو ملنا ہے، یعنی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو یہ پاؤ گے۔ تقدیر دراصل یاد رکھیں کہ اللہ کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ نے وہ چیز لکھ دی ہے، تو اس سے اس بات پر کوئی حرف نہیں آتا کہ بھئی آپ کام نہیں بھی کریں گے تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لکھ رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پہلے سے جانتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت اور عظمت کا اظہار ہے تقدیر جو ہے نا، کہ اللہ کا علم ہے جو پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے تو آل نوئنگ ہے نا، العلیم ہے، سب کچھ جاننے والے ہیں، تو وہ مستقبل اور اس کے بعد اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ سب کچھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمارا توکل اللہ پر مضبوط ہو، کام کرنے سے پہلے بھی ہم اللہ پر توکل رکھیں، اور اس کے بعد اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی ہمارا اللہ پر ہی توکل ہو، اور یہی حال ہمارا لوگوں کے ساتھ ہو کہ اگر ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں اور وہ اس کو کرنے پر قادر بھی ہے، یعنی اسباب اس کے پاس ہیں، لیکن ایمان ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اسباب تبھی کام کریں گے جب اللہ اس کو یہ قوت دے گا، یہ طاقت دے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر لوگوں سے امید نہیں انسان لگاتا، لوگوں سے ڈر نہیں کھاتا، وہ اس کا تعلق صرف اللہ رب العالمین سے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اسی سے ایک اور روایت بھی کی گئی ہے، اور وہ ترمذی میں آئی ہے کہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، تو خوشحالی میں اللہ کو پہچان اور اس کی طرف توجہ رکھ، وہ تجھے تنگی اور مصیبت میں پہچانے گا، یعنی تیری دستگیری فرمائے گا، اور جان لے کہ جو تجھ سے چوک جائے وہ تجھے ملنے والا نہیں ہے، اور جو تجھے پہنچنے والا ہے وہ تجھ سے چوک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ بھی تقدیر پر کتنا اعلیٰ ایمان ہے نا، ایمان کا حصہ ہے کہ انسان کے اندر یہ یقین ہو کہ جو مجھ سے چلا گیا وہ جانا ہی جانا تھا، تو پھر انسان اس پہ بے وجہ کا غم، اور جیسے ہم کوئی چیز چھن جائے تو کیسے مصیبت میں پڑے رہتے ہیں، اور آگے کے کام بھی ہم اپنے خراب کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ ایمان ہو ہمارا کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، تو ہم واویلا نہ کریں، مصیبت آئے تو ہم آہ و فغاں نہ کرنا شروع ہو جائیں، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، یعنی تکلیف آتی ہے تو پھر راہیں کھل بھی جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب تکلیف آتی ہے نا تو جس طرح ہم الرٹ ہو کے کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، اس طرح ہم آسائش کی حالت میں اتنے الرٹ ہو کے کام نہیں کر رہے ہوتے، تو کبھی انسان اس بات پہ غور کرے، لیکن یہ تبھی ہوگا کہ جب انسان مصیبت آنے پر صبر کرے اور اپنے دماغ کو کام کرنے دے، بالکل ہاتھ پیر نہ چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے، انسان اس بات کی امید رکھے کہ اگر تنگی اللہ نے ڈالی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں ہی وہ
اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں حالوں میں اس کے لیے خیر ہو جاتی ہے، اللہ اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر فوائد و مسائل جو دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے فیصلوں کو بدلنے پر کوئی قادر نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اس کے بعد کشادگی اور فرحت اور انبساط کا موقع آ جاتا ہے۔ اور مافوق الاسباب طریقے سے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگی جائے، کیونکہ یہ شرک ہے، یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا انسان خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کا خیال رکھتا اور مدد فرماتا ہے۔ اور نوجوان بچوں کو گاہے بگاہے دینی احکام اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے آگاہ کرتے رہنا چاہیے، جیسے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا غلاموں کہہ کر اس لڑکے کو پکار رہے، اور وہ جوان ہی تھے، ٹھیک ہے، یعنی جوان تھے۔ تو یہ کیوں کرنا ضروری ہے؟ ہم کچھ چیزوں کو انڈرسٹوڈ کر لیتے ہیں کہ بچوں کو پتہ ہی ہے اللہ کون ہے، اس کی عظمت اور قدرت کیا ہے، نہیں، گاہے پہ گاہے یہ دینی احکام اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے آگاہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت جاگزیں رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت کو بھول جاتے ہیں، اس کی قدرت سے ہماری نظر ہٹتی ہے تو ہم مصائب کے آنے پر بلبلا اٹھتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ڈوز ہمیں بھی چاہیے ہوتی ہے اور بچوں کو بھی چاہیے، دیا کریں ان کو، چھوٹی چھوٹی بات کہہ دی، آرام سے پیار سے محبت سے آتے جاتے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی آپ باقاعدہ لیکچرز کا اہتمام کریں بیٹھیں، بلکہ ان کو شکر کی ڈوز جو ہے پلاتے رہا کریں، صبر کی ڈوز دیتے رہا کریں، اور اگر ان کے منہ سے کوئی ناشکری کی باتیں نکلتی ہیں تو اس کو اسی موقع پر اس کی اصلاح کر دیں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی بات کہہ کے، کوئی اتنا وقت نہیں اس میں صرف ہوتا، اور نہ ہی کوئی یعنی کہ زیادہ طاقت صرف ہوتی ہے۔ اور یہاں پر پھر فرمایا اجتماعی واعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ انفرادی اصلاح و تربیت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ زیادہ مؤثر ہے، ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات گروپس میں بات کرنا مفید ہوتا ہے، بعض اوقات انفرادی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت سکھا دیں کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے طالب علموں کی اور ان سب کی جو ہے وہ تربیت فرمائیں، اس کو ہم بہترین طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔